بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ 3-4 خبریں ہیں امپورٹنٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں سندھ میں، اور سندھ کے بلدیاتی انتخابات جس ماحول میں ہوئے اس کا سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ نتائج جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے اور کوئی بھی دوسری جماعت اس کے قریب تک نہیں پھٹکی، اور دھاندلی کے الزامات ایسے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام انتخابات کی یہ ریہرسل کی جا رہی ہے، پری پول ریگنگ، انتخابات سے قبل دھاندلی کے سارے جتنے بھی حربے استعمال کیے جانے ہیں وہ سارے کے سارے اب آزمائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ کیا کیا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، ریکال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ ہیں حلقہ بندیاں، یعنی کہ میرا ووٹ یہاں سے اٹھا کے کہیں دور دراز پھینک دیا گیا اور کسی دوسرے کا ووٹ اٹھا کے میرے حلقے میں ڈال دیا گیا۔ اس طریقے سے جو مخالفین کے ووٹ تھے، جو پاکٹس تھیں مضبوط ترین، ان کو تتر بتر کر دیا گیا، ان کو بکھیر دیا گیا، اور یہی چیز بلدیاتی انتخابات میں سندھ میں نظر آئی۔ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نہیں بخشا، کیونکہ سیاست بے رحم ہے، اور سیاست میں کوئی پیار محبت دل دماغ کچھ نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف سوچا جاتا ہے اپنا سیاسی مفاد اور جیتنا کیسے ہے، دھاندلی کے ذریعے جیتنا ہے یا جیسے بھی جیتنا ہے، دھونس دھاندلی مار دھاڑ سب کچھ۔ پرتشدد واقعات ہوئے وہ بھی ہم سب نے دیکھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں راستہ صاف ہے اور پیپلز پارٹی ہی وہاں سے الیکشن جیت رہی ہے۔ ایک چیز دوسری، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت کے اہم ترین سومرو صاحب ہیں، مولانا سومرو، ان کا ووٹ بھی ان کا غائب کر دیا گیا، اور جے یو آئی کے حالانکہ اتحادی ہیں ان کا ووٹ بھی غائب کر دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ ایک عام انتخابات میں دھاندلی کی جھلک ہمیں نظر آئی۔ اس کے بعد دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ متحدہ قومی موومنٹ آج یا کل اپنا بالکل اظہار خیال کرے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ منہ کھولے گی، بلکہ وہ لب کشائی ضرور کرے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو ایک فون گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے لیے کہ جناب بس آپ اپنی بس بدل لیں، اور نئی بس جو ہے وہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز والی ہے، امپورٹڈ کمپنی ہے، آپ اس کو جوائن کریں اور باقی ہم چیزیں سنبھال لیں گے۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو شور و غوغا کرتے رہے، چیخ و پکار کرتے رہے، شہباز شریف صاحب مل لیے، سب سے مل لیے، لیکن زرداری صاحب نے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی، اور انتخابات بھی ہو گئے۔ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، 14 ضلع میں ہو چکا ہے، باقیوں میں بھی ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے ایم کیو ایم جو ہے وہ اب پچھتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جس صاحب کی فون کال آئی تھی وہ صاحب بھی اب فون نہیں کر رہے۔ مطلب کلیئر ہے کہ امپائر جو ہے وہ نیوٹرل نہیں تھا، اور نیوٹرل ہوتا تو یہ سب کو اب نہ ہوتا، لہٰذا ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے، اور اب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو نہ ہی ان کو شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ان کو امپائر نظر آتا ہے، نہ ہی ان کو نیوٹرل نظر آ رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں۔ لہٰذا اب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ اگر فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے تو ہنستا بستا گھر کیوں چھوڑتے، اور ایک اس جگہ پہ جا کے جہاں پہ پہلے ہی وہ جن کے ساتھ رہ چکے ہیں اور دغا کھا چکے ہیں ان کے ساتھ کیوں اتحاد کرتے۔ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی انہوں نے مسلم لیگ نواز بھی ان کو مہا ٹیکا لگا چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی لگا چکی ہے، لیکن کیونکہ حکم تھا کہ خان صاحب کو گرانا ہے اور اس لیے آپ بھی ادھر پہنچ جائیں، لہٰذا وہ پہنچ گئے۔ اب ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں جی، انتظار کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن، اب آ جاتے ہیں پنجاب کے ضمنی الیکشن کی طرف۔ وہ اس کی ڈیٹیل ذرا میں آپ کو دیتا ہوں، پہلے ذرا سن لیجئے کہ امپورٹڈ کمپنی آج کل کر کیا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دستخط ہو چکے ہیں، بس ابھی کے ابھی جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا،
تو IMF سے مذاکرات انہوں نے پھر معطل کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے آپ جو ہماری شرائط ہیں وہ پوری کریں، بجٹ منظور کریں، بجٹ منظور کرنے کے بعد آپ ہم سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اس سے پہلے تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا 28 جون کو بجٹ منظور ہونا ہے، اور پچھلا جو بجٹ ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے یہ نظروں کا دھوکہ ہے، یہ بجٹ نہیں ہے، بجٹ وہی ہے جو آئے گا۔ اور وہ بجٹ کیا ہے؟ اس میں 440 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور یہ IMF کا حکم ہے کہ 440 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، اس کو مزید مہنگا کیا جائے گا، جو ہو چکی ہے وہ ہو چکی، لیکن اس سے مزید مہنگا کیا جائے گا۔ اور اب سپلیمنٹری بجٹ منظور کروایا جائے گا، اور وہ جو سپلیمنٹری بجٹ ہے وہی حقیقی بجٹ ہوگا، کیونکہ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں یہ جو ڈاکومنٹ پڑا ہے قومی اسمبلی میں بجٹ ڈاکومنٹ، یہ ایک بلف ہے، یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ ڈمی بجٹ ہے۔ تو حقیقی بجٹ جو ہے وہ ابھی آنا ہے، اور اس بجٹ کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس بجٹ کے آنے کے بعد، منظور ہونے کے بعد، پھر IMF آپ کو 6 ارب ڈالر کے بجائے 8 ارب ڈالر کا پروگرام دے گی، اور پھر 2023 میں کنکلوڈ ہونے کے بجائے پھر یہ 2024 تک چلے گا، یعنی 2024 تک آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، آپ قرضوں کی معیشت میں ڈوبتے رہیں گے، اور جو پیٹرولیم پرائسز ہوں گی، پیٹرولیم مصنوعات پہ 11% ٹیکس لگایا گیا ہے، اور 50 روپے فی لیٹر لیوی ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ کم از کم بھی 70 روپے سے زیادہ، یعنی کہ 75-80 روپے فی لیٹر ابھی اس نے اور بڑھنا ہے۔ 1 جولائی کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بتدریج یہ بڑھتا جائے گا اسی سال میں، اور یہ مزید اضافہ ہوگا۔ حالانکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہو چکی ہے، برطانیہ میں تیل کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں شہریوں کے لیے، اسی طریقے سے امریکہ میں تیل کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ میں تھا 2 پاؤنڈ کا فی لیٹر، وہ اس کو کم کر کے 1.89 تک لے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ میں $2 تک تھا، اس کو بھی کم کر کے 1.90 یا 1.88 تک لے گئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ پاکستان کے عوام کو یہ فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا۔ البتہ سعودی عرب، برادر دوست ملک، اس نے ایک بار پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے، انہوں نے بات ہماری مان لی ہے، اور وہ ہے سعودی عرب جو ہے اب وہ ڈیفر پیمنٹ پہ، مؤخر ادائیگی پہ ہمیں مزید فیول دے گا، اور 1.2 ارب ڈالر کے بجائے یہ 3.6 ارب ڈالر تک اس کی لمٹ ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی خبر جو تھی، یہ ایک خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، اور یہ بھی ظاہر ہے یہ بجٹ یہ جو ہوگا مؤخر ادائیگیوں پہ، یہ بھی ایک لون ہی ہے ایک طرح کا۔ تو یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ پھر بڑھ گئی ہے، اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، اور سردیوں میں گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے بھی آپ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو بھول جائیں گے۔ تو یہ تو ایک چل رہا ہے جی IMF کے ساتھ بات چیت، تو نیا بجٹ کا انتظار کیجئے کہ اس بجٹ کا بننا کیا ہے۔ پھر ایک کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے بار بار، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے اس میں کہ یہ جو ہے 50,000 روپے والے ٹیکس سے مستثنا تھے، لیکن اب نہیں ہے۔ 6 لاکھ جن کی ماہانہ آمدنی ہے، 6 لاکھ ماہانہ، تو وہ آئیں گے ٹیکس نیٹ میں۔ لہٰذا یہ ایک کیا کہنا چاہیے، بالکل ایک ایسی بات کی جا رہی ہے جس کا وجود کوئی نہیں ہے، جس میں حقیقت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ بہت بحث چل رہی ہے کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے، لیکن 50,000 والے بھی ٹیکس نیٹ میں ہیں۔ البتہ مزید جو ٹیکس نیٹ بڑھایا جانا تھا وہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے صورتحال اس وقت معیشت کی اور اکانومی کی۔ جبکہ دوسری جانب اب آتے ہیں ضمنی الیکشن کی طرف جی، تو پنجاب کے جو ضمنی الیکشن ہیں وہ بھی اس سے زیادہ کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 20 حلقے ہیں، اور عمران خان صاحب نکلے ہوئے ہیں میدان میں ان کو جیتنے کے لیے۔ جو سروے ہو رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی بھی، اور جو رپورٹس جا رہی ہیں اس میں بھی تمام انٹیلیجنس ادارے
اس وقت ایک ہی رپورٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ضمنی الیکشن جیت رہی ہے، لیکن اس پہ بات کرنے، اس کو کیسے نتیجوں کا تبدیل کرنا ہے، یہ ایک ہے بہت بڑا۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ خبر کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملے تھے زرداری صاحب سے، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب بھی ذرا ہم آپس میں ملا کے لگا لیتے ہیں، تو تھوڑی سی اس میں فلیکسیبلٹی پیدا کریں۔ تو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کہتے ہیں جی کوئی بہت زیادہ مزے کی نہیں رہی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں بھاری بھرکم جو وزارتیں چاہتے تھے وہ نہیں مل رہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب میں نہیں تو پھر ہم سندھ میں بھی آل ان آل ہوں گے۔ تو یہ ایک نیا قضیہ ہے، یہ جھگڑا کب تک آگے بڑھتا ہے اور کیسے حل ہوتا ہے ابھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات، وہ خبر بدستور موجود ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو یہ کمپنی ٹوٹ جائے گی اور اس کا اقتدار جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف جائے گا۔ تو اسی لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بھی ابھی تک اس میچورٹی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو یہ تھی کچھ اطلاعات، کچھ خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور بھی پلان ہے، اور وہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن جو ہونے ہیں 17 جولائی کو، اس کے بارے میں کہ جی بہت ہی اگر معاملات وسٹ کم وسٹ ہوئے اور الیکشن ہونے کے بعد نتیجے فوراً نہیں اناؤنس کیا جائے گا، ضمنی الیکشن کے نتائج فوری طور پہ اناؤنس نہیں کیے جائیں گے۔ کچھ حلقوں کے نتائج تو پہلے سے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو روکیں گے، اور مزید بھی دیکھا جائے گا کہ کہاں تک روکا جا سکتا ہے، ماحول دیکھا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب بہت زیادہ متحرک ہیں، وہ مل رہے ہیں جن سے ملنا ہوتا ہے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور ابھی تک فیٹف سے نکلنے کے لیے ایک اور اہم خفیہ طریقے سے آرام سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا ایک کام کیا گیا، اور وہ بھی حکم تھا چونکہ، اور اس کے تحت ایک صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، اس کا ٹرائل بھی کیا گیا اور اس کو سزا بھی سنا دی گئی، اور اس کے بعد فیٹف کو جا کے اطلاع بھی دی گئی۔ فیٹف سے پہلے کچھ اور جگہوں پہ اطلاع دی گئی، اور پھر فیٹف میں بھی ظاہر ہے اطلاع پہنچ گئی، تو اس کے بعد کہیں جا کے یہ جو بلا ہے اس نے ٹلنے کا نام دیا ہے۔ تو یہ تھی جی کچھ اطلاعات میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، انشاءاللہ مزید خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔